رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی مجلس میں اگر بے تکلفی کے طور پر دوست احباب آپس میں بیٹھے ہیں اور وہ کوئی بات چیت کر لیں تو اس مجلس کا حق یہ ہے کہ اس بات کو اس مجلس سے اٹھا کر دوسری جگہ نہ کی جائے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تم سے بات کرے اور بات کرنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھ لے اور پھر بات کرے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ یعنی اس یہ ادھر ادھر دیکھنے کا اس کا مقصد کیا ہو کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بات جو تمہیں بتانے جا رہا ہے وہ راز کی بات ہے۔ اس لیے اس بات کو اب آپ کے پاس محفوظ ہونا، یہ آپ کے پاس اس شخص کی امانت ہے، اور اگر آپ نے اس شخص کی بات کسی اور کو بتا دی تو یہ خیانت ہو جائے گی، اور خیانت بہت بڑا نقصان ہے۔ حدیث میں آیا ہے نا کہ منافق کی 3 نشانیاں، اس میں کیا ہے؟ ایک نشانی کیا ہے؟ بڑی نشانی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، اس امانت کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو اس میں ایک صورت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجالس کو امانت کہا نا، تو مجلس کی امانت کو جب آپ نے کسی اور کو بتا دیا تو آپ خائن ہو گئے، خیانت کرنے والے، اور جب خائن ہو گئے تو خائن ہونے کی صورت میں وہ نفاق والا جو گناہ ہے وہ آپ کے ذمہ آ گیا۔ اس لیے اگر ہم نے منافقت سے بچنا ہے تو ایک مجلس کی بات دوسری مجلس میں نہ کی جائے۔ بعض لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی مخصوص مجلس میں بے تکلفانہ طور پر کوئی بات کر لیتے ہیں، تو ہمارا حق ہے کہ اس بات کو اس مجلس سے اٹھا کر دوسرے مجلس میں نہ کریں، اس کو ادھر ہی اپنے دل میں رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اسی شخص سے شیئر کریں، کسی اور سے اس کو شیئر نہ کریں۔ پہلی بات، کچھ چیزیں مجلس کے اندر اگر کسی شخص نے کسی مجلس میں کسی انسان کے قتل کا منصوبہ بنایا تو آپ اس شخص کو بتا سکتے ہیں، یہ پھر خیانت میں نہیں آتا۔ اسی طرح اس کے مال کو لوٹنے کے حوالے سے، ضبط کرنے کے حوالے سے کوئی ارادہ کر لیا تو بھی آپ اس شخص کو بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی عزت و توقیر کے حوالے سے ایسی بات ہوئی جس سے اس کو نقصان ہو، اس کی عزت کو، تو آپ اس شخص کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ضروریات میں سے ہے، تو آپ ان چیزوں سے پھر اس شخص کو آگاہ کر سکتے ہیں جس کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ یہ ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اگر مجالس میں ایسی کوئی بات ہو جائے جس سے کوئی انسانی نقصان ہو سکتا ہے، مال کا، جان کا، عزت کا، تو پھر آپ کسی انسان کو بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے، کسی شخص نے اپنے حوالے سے آپ کو کوئی بات کی، کوئی اور بات ہے، تو اس کو شیئر نہ کیا کرے۔ یہ بہت ساری لڑائیاں اور جھگڑے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ہم ایک بات ایک مجلس میں کر لیتے ہیں اور اس مجلس سے اٹھ کر وہ بات دوسری مجالس میں پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے معاملات لڑائیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، نفرتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، محبتیں نفرت کے اندر کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو مجلسوں کو امانت سمجھ کر ادھر ہی اس بات کو اپنے دل میں دفنانا ہوگا، کسی اور جگہ اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔